السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے آیت نمبر 33 سے اپنے درس سے قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا ہے آدم علیہ السلام کو، و نوح اور نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو، و آل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین تمام جہانوں کے لوگوں کے لیے، تمام جہانوں کے لوگوں میں سے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو منتخب کیا ہے۔ اب اس میں آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم یا ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت نے رسالت کے لیے چنا۔ اب یہ وہ خطبہ ہے جو وفد نجران کے لیے اللہ رب نازل کیا تھا۔ تو اصطفیٰ کا جو معنی ہے وہ آتے ہیں چن لیا۔ اب یہاں ان لوگوں کو، ان جو نبیوں کا ذکر آیا یا آل عمران کا ذکر آیا، ان کو اللہ رب العزت نے ان کی پاکیزگی اور طہارت نفس کی بنیاد پر انتخاب کیا ان کا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا ذکر آیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کرایا، پھر علم اسما دیا، جنت میں رہائش دی، پھر کچھ انعامات اس کو نبوت سے پہلے بھی ملے تھے کہ جنت میں ان کو جنت میں رہائش دی، جنت کی ہر چیز کو ان کو استعمال کرنے کی اجازت تھی، اور ان کے قصور بھی معاف کیے جب وہ ابلیس نے ان کو بہکایا اور ابلیس کے کہنے میں آ کر انہوں نے غلطی کی، اور جب جنت سے نکالے گئے اور پھر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، زاروں قطار رو رو کر اللہ سے معافی مانگی جیسے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، انہوں نے اعتراف کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اگر تو نے معاف نہ کیا اور تو نے رحم نہ کیا تو ضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جیسے اب ان کو غلطی کا احساس ہوا تو اللہ رب العزت نے ان پر پھر انعام کیا اور ان کو معافی دے دی، کہ اللہ رب العزت کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو غلطی کرتے ہیں اور پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بھی چنا اور پھر ان کی غلطی کو معاف کیا اور پھر ان کو نبی بنایا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے چنا۔ نوح علیہ السلام کو 950 سال کی زندگی دی، 950 سال انہوں نے تبلیغ کا کام کیا، لیکن چند افراد کے علاوہ کوئی ان پر ایمان نہیں لایا، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، وہ ثابت قدم رہے۔ انہوں نے دن رات ہر حالت میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور یہی اللہ کے نیک و صالح چنے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے ڈٹ کر جو ہے وہ ہر مشکلوں کا مقابلہ کیا، لیکن اللہ کے رستے کو نہیں چھوڑا۔ تو اللہ رب العزت کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جو مشکلوں میں آ کر اپنے رستے بدل لیتے ہیں۔ جیسے آج کل مسلمان ہیں، تھوڑی سی مشکلوں میں آتے ہیں، کوئی بھی دین کا کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، مشکل آ جاتی ہے تو رستے بدل دیتے ہیں، سوچیں بدل جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو ایسے کچے ذہن کے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو نوح علیہ السلام کو دیکھیں کہ 950 سال تبلیغ کی اور مشکلوں کا مقابلہ کیا، اللہ کے رستے میں ڈٹے رہے، تو اللہ نے ان کو اس جہان کے لوگوں میں سے چن لیا۔ پھر آل ابراہیم کو اللہ رب العزت نے چنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بے حساب نبی آئے، اور خود ابراہیم علیہ السلام پر ہر طرح کی آزمائشیں آئیں، ماں باپ کی نفرتوں کو برداشت کیا، وطن چھوڑا، بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑا، پھر جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا، بچے کی محبت دل میں جاگی، تو پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا
کہ اس بچے کو قربان کر دو، تو وہاں بھی پیچھے نہیں رہے۔ تو اللہ رب العزت نے آل ابراہیم کو چنا اور اس میں سے بے شمار نبی بھیجے۔ پھر آل عمران کو بھی اللہ رب العزت نے چنا۔ تاریخ میں عمران کے 2 نام آتے ہیں، عمران 2 نام آتے ہیں، ایک حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا، اور ایک حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی کہا جاتا ہے کہ عمران تھا۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی نسل میں سے تھیں، چونکہ ان کے اپنے والد کا نام بھی عمران تھا، اس لیے اس نسبت سے وہ آل عمران قرار پائیں۔ تو پہلے تو مردوں کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت نے مردوں کو چنا اور ان میں سے وہ نبی بنائے، اور تمام نبی جو تھے وہ ایک دوسرے کی اولاد میں سے تھے۔ اور یہاں پھر اللہ رب العزت نے ایک عورت کا بھی ذکر کر ڈالا کہ اس عورت کو بھی تمام عالمین کی عورتوں میں سے چنا، اور اس کا نام رہتی دنیا تک رہے گا کہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کس کی نیت سچی ہے اور کون سچے جذبے رکھتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس چیز کی بڑی قدر ہے۔ تو سارے نبی جو تھے وہ ایک دوسرے کی اولاد میں سے تھے۔ اب یہاں وفد نجران کو بتانا یہ مقصود تھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، تو وہ اللہ کا بیٹا نہیں تھے، وہ بھی انسان ذات سے ہی پیدا ہوئے۔ اللہ نے کن کہا فیکون ہو گیا۔ اللہ کے لیے بغیر باپ کے اولاد پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ جس طرح سارے نبی ایک دوسرے کی اولاد میں سے تھے، بعض کی اولاد میں سے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت مریم کی اولاد تھے، اور اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ اب اس سے آگے والی آیت میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو منت مانی تھی، جو نظر مانی تھی اللہ کے ہاں، اس بات کا ذکر ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اذ قالت امرأۃ، جب کہا بیوی عمرانہ، عمران کی بیوی نے جب کہا، ربی اے میرے پروردگار، انی بے شک میں نے نظر کیا، لکا ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، میں نے اس کو تیری نظر کیا، محررن آزاد کیا ہوا، فتقبل منی پس تو قبول کر لے مجھ سے، انک انت السمیع العلیم بے شک تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے۔ محررن کہتے ہیں آزاد کیا ہوا۔ تو کہاں یہ جاتا ہے، روایات میں یہ آتا ہے کہ عمران کی بیوی کا نام حنہ تھا، اور عمران کی بیوی نے جب یہ منت مانی اس وقت وہ مریم علیہ السلام جو تھی وہ اس کے پیٹ میں تھی، اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، کیونکہ آج کے دور کی طرح اس وقت کوئی الٹراساؤنڈ مشینیں نہیں تھی کہ ماں کو پتہ چل جائے۔ تو اس نے اللہ رب العزت سے کہا کہ میرے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے وہ میں تیری عبادت کے لیے اس کو خاص کرتی ہوں، وہ تیری عبادت کرے گا، اور میں اس کو دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ عمران جو تھے حنہ کے شوہر، وہ مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ اب ایک سوچنے کی بات ہے عزیزو، ایک سوچنے کی بات ہے کہ ایک عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے اور ان کی پہلی روایت کے مطابق ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی، جب اولاد ہوئی اللہ نے نوید سنائی اولاد کی، تو باپ بھی دنیا سے نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے، تو وہ بچہ جو بھی ماں کے پیٹ میں ہے وہ تو اس کی ایک پوری کائنات ہے، لیکن وہ اس اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کے راستے میں دے رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کی جو ہے ایک ایمانی جذبے کی داستان کہہ لیں، یا ایک ایمان کے جذبے کو، اس کی ایمانی جذبے کی سچائی کہہ لیں کہ وہ اللہ کی ذات کے لیے کتنی خالص تھی کہ وہ اپنی سب سے محبوب چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے رہی ہے، کہ وہی بچہ اس کی کل کائنات ہے، اور وہ اس بچے کو اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر رہی ہے کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں اس کو تیرے لیے وقف کرتی ہوں بس۔ اور ساتھ ان کی عاجزی کا عالم دیکھیں، فتقبل منی پس تو قبول کر لے مجھ سے،
کہ جو کچھ میں تیری نظر کر رہی ہوں، مجھے نہیں پتہ بیٹا ہے یا بیٹی، تو اس کو میری طرف سے قبول کر لے۔ اور پھر آگے سے کہتی ہے انک انت السمیع، تو اس کو قبول کر لے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی بڑائی دیکھیں، وہ خود بیان کر رہی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ انک انت السمیع العلیم، وہ اللہ کی بڑائی کہہ رہی ہے کہ تو اسے میری طرف سے قبول فرما لے، تو سننے والا بھی ہے اور تو جاننے والا بھی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی دو صفات بھی یہاں بیان کی گئی، سمیع اور علیم۔ تو سمیع بھی ہے، تو علیم بھی ہے، تو سننے والا بھی ہے، تو جاننے والا بھی ہے۔ اور میں تجھ کو گواہ بنا رہی ہوں کہ تو میری تمنا سے واقف ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ ظاہر ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا چاہتی ہوگی، وہ اللہ رب العزت کی رضا چاہتی ہوگی، وہ اللہ رب العزت سے اپنی جو محبوب چیز اللہ کی نظر کر رہی ہے، تو وہ یہی چاہتی ہوگی کہ اس کو قبول کر لیا جائے، اور یہ ہماری مغفرت کا یا ہماری آخرت کا کی آسانی کا ذریعہ بن جائے۔ واللہ عالم اس کی یہی تمنا ہوگی، جب انسان اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ کی رضامندی ہی چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس قصے کو نیکسٹ سیشن میں کمپلیٹ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔